بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف القریش الہاشمی ابو محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ نساء العالمین وہو سیدہ شباب اہل الجنہ وریحانۃ النبی و شبیہۃ سماء النبی الحسن صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، 15 رمضان المبارک 3 ہجری حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت مدینۃ المنورہ کے اندر ہوئی، اور آپ کو علم ہے کہ حضرت امام حسن جن کے بارے میں میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ فرمایا کہ میرا حسن اور حسین جو ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جو شخص میرا حسن اور حسین سے پیار کرے گا وہ مصطفیٰ سے پیار کرے گا۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام، حسن مجتبیٰ، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی تمام عورتوں کی آپ سردار ٹھہری، اور اسی طرح آپ کے والد محترم جناب حضرت سیدنا علی علیہ السلام آپ تمام ولایت کے سرتاج ٹھہرے۔ اور ایک موقع پر آپ نے لوگوں کو تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، میرا نام حسن ہے اور میرے بابا کا نام علی ہے، اور علی کے بابا کا نام ابو طالب ہے، اور ابو طالب کے بابا کا نام عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کے بابا کا نام حضرت ہاشم ہے، اور پھر فرمایا کہ ہاشم کے بابا کا نام عبد مناف ہے، اور وہ خاندان قریش کے بہت بڑے سرتاج تھے، اور میری ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون فاطمہ؟ جو تمام جہانوں کی عورتوں کی ملکہ اور سردار ٹھہری۔ پھر فرمایا وَهُوَ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور میرے نانا نے مجھے فرمایا کہ تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ پھر فرمایا وَرَيْحَانَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نانا نے فرمایا کہ میں جنت کا پھول ہوں۔ وَشَبِيهَ سماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں شبیہ مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ حضرت امام حسن، حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، سامنے حضرت امام حسن کھڑے تھے اور ایک طرف حضرت مولا کائنات کھڑے تھے، تو آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو گود میں اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کی قسم ہے، حضرت امام حسن جو ہے یہ مشابہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اپنے حسن میں بے مثال ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ ابو بکر صدیق کے ان جملوں کو دیکھ کر مسکراتے رہے، اور یقیناً حضرت امام حسن بہت خوبصورت تھے۔ آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا کہ جس طرح 14ویں کا چاند آپ کی پیشانی میں چل رہا ہے، اور آپ کے ہاتھ اتنے حسین اور خوبصورت تھے، اس طرح ہاتھ نظر آتے جس طرح سورج ہاتھوں میں چل رہا ہے، اور آپ کا چہرہ اتنا حسین اور اتنا پروقار چہرہ تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ ہمیشہ سفید لباس کو پسند کرتے اور سفید لباس کو ترجیح دیتے، اور جب کسی نے پوچھا تو کہا کہ سفید لباس میرے نانا مصطفیٰ کو پسند ہے، اور جو لباس میرے آقا کو، میرے نانا کو پسند ہے،
وہ امام حسن مجتبیٰ کو کیوں نہ پسند ہوگا؟ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ اپنی والدہ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ماں اس انتظار میں تھی کہ بیٹا لقمہ اٹھائے، اور بیٹا اس انتظار میں تھا کہ ماں مجھ سے پہلے لقمہ اٹھائے، تو آپ نے لقمہ نہ اٹھایا۔ اور ماں نے جب پوچھا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو بھی بے ادبی تصور کرتا ہوں کہ میں اپنی ماں کے لقمے سے پہلے لقمہ خود اٹھا کر کھا لوں۔ اس قدر ادب کرتے تھے اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ 12 اماموں میں سے دوسرے امام ہیں۔ آپ کے بہت سارے القابات ہیں، لکی ہے، نکی ہے، تقی ہے، زکی ہے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کی ولادت باسعادت مدینۃ الرسول کے اندر ہوئی، ہجرت کے 3 سال میں آپ کی آمد ہوئی، اور آپ اس قدر اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کرتے تھے کہ ساری رات روتے روتے گزر جاتی۔ اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں 25 حج کیے تھے، اور سب کے سب حج پیدل کیے تھے حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے۔ اور ایک اور حدیث رسول سنے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ آپ کہتے ہیں کہ مدینۃ الرسول میں مسجد نبوی میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور آپ کھیلتے کھیلتے جب نانا نماز پڑھ رہے تھے، رکوع گئے، سجدے میں جب گئے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نانے کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے، اور جب پشت مبارک پر سوار ہوئے تو نانے نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک حسن مجتبیٰ آپ کی پشت مبارک سے نہ اٹھ گئے۔ جب اٹھ کر چلے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے جب سر سجدے سے اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا کہ آقا کیا بات تھی، کیا وحی خدا آ گئی تھی؟ فرمایا کہ نہیں، میرا حسن آ گیا تھا اور میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں سر سجدے سے اٹھاؤں اور وہ زمین پر گر جائے۔ یہ ادب کرتے تھے نانا بھی اپنے نواسے کا۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ ایک اور حدیث پاک سنیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں تشریف لائے، ملاقات ہوئی، خیر و عافیت اپنی بتائی، ان کی پوچھی تو آپ سے سوال کیا کہ حضور آپ ایسے کریں کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا، اور جب پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ کی عقیدت دیکھیں کہ آپ نے ناف والی جگہ سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بوسہ لیا، اور جب بوسہ لیا امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا بھائی؟ کہا کہ میں نے اپنے آقا کو یوں ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ حضور کئی مرتبہ آپ کو ناف والی جگہ سے چوما کرتے تھے، تو میں تو اپنے آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ میں اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی حج، اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات اور اپنی سخاوت اور اپنی جہاد، ان چیزوں پر فخر نہیں کرتا۔ اس چیز پر ضرور میں فخر کروں گا کہ آپ کے جسم کے ساتھ میرے لب لگ کے یقیناً میرے پورے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ تو اس قدر اس گھرانے کا اصحاب رسول بھی احترام کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ آقا علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے اس شہزادے سے، اور یہ شہزادہ بھی پھر اپنے آقا سے اور اپنے نانا سے اس قدر پیار کرتا تھا کہ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا دن ہے۔ آپ اپنے گھروں میں ان کی ختم پاک، ان کی نیاز، ان کے لیے کلام پاک، درود پاک پڑھ کر ان کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔